صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے لیے بہت ہی پرمسرت موقع ہے کہ ہمارے درمیان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا عمر محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا قوم کا درد عطا فرمایا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر رہ کر امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، رسومات جو پھیل رہی ہے نکاح کے عنوان سے اور دوسرے عنوان سے جو رسومات ہے، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم کے اوپر رہ کر یہ اس رسومات کے اصلاحی معاشرے کے عنوان پر مختلف ملک کے مختلف علاقوں کے اندر حضرت کے پروگرام ہو رہے ہیں، تو اسی عنوان کے اوپر حضرت ہمارے یہاں پر بھی تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوزوں سے، ان کے ملفوظات سے، ان کے ارشادات سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دھیان و توجہ کے ساتھ حضرت کے بیانات کو سنیں اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قدیم اور باخیز ادارے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام مسعود صاحب دامت برکاتہم، اس مدرسے کے محتمم اور ذمہ دار جناب حافظ ساجد صاحب زید مجدون اور حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور حاضرین مجلس، چونکہ اس مجلس میں ہمارے عزیز طلباء ہیں اور کچھ ہمارے علماء کرام ہیں اور عام ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، اس لیے تینوں کی خدمت میں چند مختصر باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھلی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز بچوں، اللہ نے آپ کو علم دین کے لیے چنا ہے. یہ اللہ کی آپ سے محبت کی نشانی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے، اور دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن کو ناپسند کرتا ہے. بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ جن کو ناپسند کرتا ہے ان کو زیادہ دیتا ہے، جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے دنیا ان کو زیادہ دیتا ہے. کافروں مشرکوں کے پاس دنیا زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، بنگلے زیادہ ہیں، کاریں زیادہ ہیں. کبھی کبھی
مسلمانوں کے دل میں شکایت بھی پیدا ہوتی ہے، ہم تو پریشان حال ہیں اور دوسرے نوازے جا رہے ہیں۔ کہنے کی بات تو نہیں تھی، لیکن اقبال نے یہاں تک کہہ دیا کہ رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اقبال نے شکوہ کیا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو کچھ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، کہتے ہیں کہ کیا غضب ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور۔ قصور کس کو کہتے ہیں بچوں؟ عربی پڑھنے والے بچے ہیں کہ نہیں اس میں؟ یہ سب حفظ بات ہے۔ عربی والا کون ہے؟ آپ بتاؤ، عربی پڑھنے والا بچہ کون؟ ہاں، قصور کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ واحد ہے کہ جمع؟ قصور کہتے ہیں محل، قصر کی جمع ہے قصور۔ عربی میں جو قصور کہتے ہیں وہ الگ ہے، قصور کمی کو کہتے ہیں۔ یہ قصور کو اس قصور سے ملا لیں گے تو بہت بڑا قصور ہو جائے گا، اس لیے سمجھنا باتوں کا ضروری۔ اقبال کہتے ہیں کہ کیا غضب ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے حور۔ یعنی کافر اور مشرک جو ہیں ان کو دنیا میں محل بھی مل رہے ہیں، حوریں بھی مل رہی ہیں، اور مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ تم کو جنت میں حور ملے گی۔ یہ شکایت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سب وعدے سچے ہیں اور اللہ اہل ایمان کو بھی اچھے اعمال کی بدولت دنیا اور آخرت میں نوازتا ہے۔ لیکن بعض مسلمانوں کے دل میں شکایت پیدا ہو جاتی ہے، کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ چھپا کے رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ تقسیم سمجھنی چاہیے کہ اللہ کافروں اور مشرکوں کو دنیا اس لیے زیادہ دیتا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں تو نعمتوں میں وہ ہوں گے جو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان نعمتوں میں اتنے نوازے جائیں گے کہ سوچ نہیں سکتے۔ حدیث قدسی میں ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں گمان ہوا۔ ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی۔ تو کافروں مشرکوں کو جو ملنا ہے وہ یہی مل جائے گا، آخرت میں جو ملنا ہے وہ اہل ایمان کو ملے گا۔ کلمے کے بغیر، ایمان کے بغیر کوئی انسان آخرت میں کامیاب نہیں۔ اب پھر سے وہ بات سنیے جو میں آپ کو سنا رہا تھا۔ میرے والد صاحب کہتے تھے اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے، اور دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن کو ناپسند کرتا ہے، مگر اللہ دین صرف ان کو عطا فرماتا ہے جن کو پسند کرتا ہے۔ دین اور علم دین ہر ایک کو نہیں ملتا۔ کسی کا شعر ہے اور بہت خوبصورت ہے، ہمارے بچوں کو چاہیے یاد کرنا۔ کہنے والے نے کہا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھیڑا نہیں جاتا۔ اللہ دین اور علم دین ان کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے۔ جو مدرسے کے طلباء ہیں، علماء ہیں، یہ سب چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کو خدمت دین کے لیے، حفاظت دین کے لیے
اشاعت دین کے لیے چن دیا. اور اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں. ایک جگہ ارشاد ہوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجے بلند کرے گا اور علم والوں کے درجے بہت بلند ہے. آخرت میں ان کو اتنے اونچے درجات ملیں گے کہ سوچا نہیں جا سکتا. علم والوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اور ابن کثیر نے بھی اور غزالی نے احیاء علوم الدین میں نقل کی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو درجات کا بیان ہے کہ علماء کے درجے بلند کریں گے، آخرت میں جنت میں جانے والوں کی دو قسمیں ہوں گی، ایک عامی جنتی اور ایک عالم جنتی. اور ارشاد فرمایا کہ عامی جنتی اور عالم جنتی کے درمیان میں 700 درجوں کا فرق. 700، ایک روایت میں 100 ہے اور ایک میں 700. تو 700 درجات کا فاصلہ ہوگا، یعنی عالم جنتی عام جنتی سے 700 درجے اوپر ہوگا. اور درجہ ایسا نہیں جیسے سیڑھی ہوتی ہے کہ ایک پہ قدم رکھا اور دوسری پہ قدم رکھا، ایسا نہیں. ارشاد فرمایا کہ بین کل درجتین مسیرۃ 500 عام، کہ ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا. 500 سال کا فاصلہ ہوگا ہر دو درجوں کے درمیان. اور ایسے 700 درجات، 100 درجے بھی مان لیجئے تب بھی تو کتنا فاصلہ ہو گیا. اور علم والے کو کیسی بلندی عطا کی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ میں سے ایک اور جنہوں نے علم دین کے لیے، تحفظ دین کے لیے بہت زبردست قربانیاں دیں، علماء اہل حق میں وہ اس لحاظ سے امتیازی شان کے مالک ہیں کہ انہوں نے علم دین کی نشر و اشاعت اور حفاظت دین کے لیے حکومت وقت سے ٹکر دی. اور خلق قرآن کے فتنے کے وقت انہوں نے حکومت سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ قید کر دیے گئے اور ان کو سزا دی گئی. جس جلاد نے ان کو کوڑے لگائے تھے، روزانہ ان کو دربار میں بلا کر کوڑے لگائے جاتے تھے، اتنے بڑے امام کو برسر دربار مارا جاتا تھا. جس جلاد نے ان کو کوڑے مارے تھے، صدائے حق میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اس جلاد کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جتنے کوڑے میں نے احمد بن حنبل کو مارے، اگر کسی ہاتھی کو بھی مارتا تو وہ مر جاتا. عالم دین حفاظت دین کے لیے کس طرح کی قربانی دیتا ہے، اس سے اندازہ کیا. حکومت نے کہہ دیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، انہوں نے کہا ہرگز قرآن اللہ کا کلام ہے. تم غلط راستے پر ہو، صحیح بات یہ ہے کہ یہ کلام ہے پروردگار. اور قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. کیسے پرشکو الفاظ میں قرآن خود اپنا تعارف کراتا ہے اور قسمیں کھا کر کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھتے ہو ان تمام چیزوں کی قسم قرآن نہ کسی شاعر کی شاعری ہے، نہ کسی ساحر کی ساحری ہے، نہ کسی کاہن کی کہانت ہے اور نہ کسی فضول بکواس کرنے والے کا قول ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے. تنزیل من رب العالمین، خدا نے اس کلام کو اتارا ہے. بھیجنے والا پروردگار جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا گیا اور جس شخصیت پر اتارا گیا وہ کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کے لیے اہتمام بھی کیسے کیا جائے.
یہ جو ہمارے عزیز بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، عظمت اپنے دل میں عزیزوں پیدا کرو کہ یہ کیسا پاک کلام ہے، اللہ نے اس کو اتارا بھیجا جس کے ذریعے وہ فرشتوں کا سردار ہے. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، آج لے کر آنے والا روح الامین جس کی صفت بیان کی گئی کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ ان کی صفات ہے، طاقتور ہے، امانت دار ہے. پھر جس ہستی پر قرآن لے کر اترے وہ کائنات کی وہ ہستی ہے کہ امانت اور دیانت ان پر ختم ہے. حضور کے بارے میں دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ صادق ہیں اور امین ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں. یہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ صادق ہیں امین ہیں. لیکن آپ کو ایک نقطہ آج بتاتا ہوں، یہی تو صفت کیوں اختیار کی، یہی تو الفاظ کیوں استعمال کیے گئے، صادق اور امین، صداقت اور امانت. اس لیے کہ صداقت کا تعلق گفتار سے ہے اور امانت کا تعلق کردار سے ہے. یہ بتایا گیا کہ ہم نے جس پیغمبر کو دنیا میں بھیجا ہے ان کی گفتار بھی کامل ہے اور ان کا کردار بھی کامل ہے. یہ ایسے شخص ہے کہ صداقت بھی ان کی انتہا کو پہنچی ہوئی اور امانت بھی ان کی انتہا کو پہنچی ہوئی. ان کی صداقت گفتار سے متعلق ہے اور کامل ہے اور امانت کردار سے متعلق ہے اور کامل ہے. یعنی نہ ان کے گفتار میں کوئی نقص ہے نہ ان کے کردار میں کوئی ہے. الصادق الامین. اور کافر بھی کہتے تھے کہ محمد صادق ہیں اور امانت دار ہیں. ما جربنا علیک الا صدقا. کافروں کی شہادت ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور اس بستی میں اتارا گیا جو سب سے بہترین ہے، البلد الامین ہے. البلد الامین والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. بھیجنے والا اللہ ہے جس نے امانت کو پیدا کیا اور لے کر جو آئے ہیں وہ جبریل امین ہے. جس پر اتارا گیا وہ الصادق الامین ہے اور جس بستی میں اترا وہ البلد الامین ہے. اور جن لوگوں کے درمیان اتارا گیا یعنی صحابہ کی جماعت، وہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت. اتنا اہتمام اس پاک کتاب کے لیے کیا گیا. تو وہ فتنہ جو پیدا ہوا وہ یہ کہ قرآن مخلوق ہے. مخلوق حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، قرآن اللہ کا کلام. ٹکراؤ ہو گیا، جیل میں چلے گئے، کوڑے کھائے، نقصان اٹھایا، سب کچھ تکلیف برداشت کی، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. یہاں تک کہ لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ انتقال ہو جائے گا. لوگوں نے کہا کہ حضرت جان بچانے کے لیے کوئی ایسا جملہ کہہ دیجئے جو ذو معنی ہو، آپ کے علم کی دنیا کو ضرورت ہے. امام احمد بن حنبل نے جو بات کہی تھی وہ سننے سے تعلق رکھتی. ارشاد فرمایا کہ تم باہر نکل کر دیکھو، باہر جا کر دیکھو. جس نے مشورہ دیا تھا اس نے جا کر دیکھا تو بہت سے علماء، بہت سے اصحاب قلم لے کر، کاغذ لے کر منتظر تھے کہ احمد بن حنبل جو فتویٰ دیں گے ہم اسی کو اپنا موقف بنائیں. ارشاد فرمایا کہ اگر آج میں اپنی رائے سے منحرف ہو جاؤں گا تو یہ چیز سارے عالم اسلام میں چلی جائے گی. اس لیے میں مر جاؤں گا مگر جادِ حق سے انحراف نہیں کروں گا. مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے. امام احمد بن حنبل ڈٹے رہے یہاں تک کہ حکومت کو جھکنا پڑا اور پھر ان کی رہائی ہوئی. اور آپ ان کی قربانی کا نتیجہ دیکھیے کہ اللہ نے ساری دنیا میں ان کے علم کی روشنی پہنچائی اور ان کی مقبولیت اتنی بڑی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو تاریخ اسلام کا عظیم الشان جنازہ اٹھا. کتابوں میں ہے کہ 30 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے. بادشاہ وقت کندہ دینے کے لیے آیا اور تقریباً 20,000 یہودیوں عیسائیوں نے ان کے جنازے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. ہماری ایک ذلیل تاریخ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جب یہ آزمائش آنے والی تھی، یہ شاگرد ہیں امام شافعی کے. امام شافعی ان کے استاد ہیں
امام شافعی نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا کہ شافعی اپنے شاگرد احمد کو میرا سلام کہہ اور ان سے کہہ دینا کہ ایک آزمائش ان پر آنے والی ہے، ثابت ختم رہے۔ وہ پیغام امام شافعی نے اپنے ایک شاگرد کے ذریعے امام احمد بن حنبل کو بھیجوایا۔ امام احمد کے پاس جب استاذ کا قاصد پہنچا وہ بہت خوش ہوئی۔ عزیز بچوں، استاد اور شاگرد میں کیسی محبت ہونی چاہیے، اسی لیے میں آپ کو یہ قصہ سنا رہا ہوں، ابھی یاد آ گیا۔ امام شافعی کا قاصد پہنچا۔ امام احمد بن حنبل خود بہت بڑے امام ہیں اور دنیا میں ان کی شہرت ہو چکی ہے، لیکن استاذ کے قاصد کے آنے سے پھر کیا خوش ہوئی کہ استاذ نے یاد فرمایا۔ امام شافعی کے اس شاگرد نے امام احمد بن حنبل کو تنہائی میں حضرت کا خواب سنایا تو امام احمد بن حنبل رو پڑے۔ ظاہر ہے کہ حضور کی طرف سے سلام کا آنا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں تھی، رو پڑے۔ اور چونکہ کوئی خوشخبری ملے تو دستور یہ تھا کہ کوئی چیز خوشخبری سنانے والے کو تحفے میں دی جائے، تو زمانے میں دستور تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے جو کرتا پہنے ہوئے تھے وہ کرتا اتارا اور اس شخص کو دیا اور کہا کہ میرے پاس اس وقت اس کرتے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اور تم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے اور میرے استاذ کا پیغام لائے ہو اور سید کائنات کا سلام لے کر آئے ہو، اس لیے میرا کرتا قبول کرو، کرتا اتار کر دیں۔ یہ واپس گئے امام شافعی کے پاس۔ امام شافعی بھی منتظر تھے، کہا احمد کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اچھا تم نے سنایا تو کیا کہا؟ کہا کہ انہوں نے اپنا کرتا مجھ کو اتار کر خوشخبری کی وجہ سے عنایت فرمایا۔ اب سننا استاذ کس درجے کا ہے۔ امام شافعی علوم کا سمندر ہے۔ امام شافعی فقہ میں امامت و سیادت کے درجے پر قائل ہے۔ فقہ میں دنیا کے لوگ ان کی عیال ہیں، ان کا کنبہ اور خاندان ہے، بے پناہ ذہین شخص، بے پناہ صاحب علم شخص، لیکن اپنے شاگرد کی ایسی قدر تھی، ان سے ایسی محبت تھی، ان کے دل میں اپنے شاگرد کی ایسی عظمت تھی کہ اپنے اس شاگرد سے جو قاصد بن کر گیا تھا یہ کہا کہ احمد نے کرتا تم کو دیا ہے، اس لیے میں تم سے کرتا مانگتا تو نہیں، لیکن اس کرتے کو رات بھر کسی پانی کے برتن میں بھگو دو، صبح کو پانی لے آنا، ہم برکت کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ احمد کا کرتا ہے۔ اندازہ کیجیے کہ استاذ کے دل میں اپنے شاگرد سے کیسی محبت ہے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے استاذ اور شاگرد کے درمیان۔ استاذ قدردانی کرے، شاگرد اپنے استاذ پر محبتیں نچھاور کرے، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت عظمیٰ سمجھے، ان کے آگے جھک جائے، ان کی اطاعت کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وسیلہ تصور کرے۔ جو بچے اپنے اساتذہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کے سامنے تواضع سے رہتے ہیں، اللہ ان کے علم میں نورانیت پیدا کرے۔ اور جن کے اندر سرکشی ہوگی، بے ادبی ہوگی، وہ چاہے کتنی ہی سی استعداد کیوں نہ ہو، کس وادی اور گھاٹی میں وہ تباہ ہوں گے کوئی نہیں جانتا۔ اپنے اساتذہ سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے، ٹوٹ کر۔ علامہ انور شاہ کشمیری کتنے بڑے شخص ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا جتنے بڑے امام علامہ انور شاہ کشمیری تھے۔ کتاب کتب خانے ان کو حفظ تھے، ایک بار کوئی چیز پڑھ لی ان کے حافظے میں نقش ہو، بولتے تھے تو علم کا سمندر ٹھاٹے مارتا تھا۔ یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ اتنا بڑا عالم ایشیا میں پیدا نہیں ہوا، علم حدیث کا ایسا امام، اللہ اکبر۔ ان کے استاد تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الہند نے اپنی حیات میں ان کو آگے بڑھایا کہ تم حدیث شریف پڑھو۔ اور علامہ شیخ الہند کی تواضع دیکھی، کبھی کسی مقام پر
حدیث شریف میں کوئی اشکال پیدا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ علامہ سے پوچھو، انور شاہ سے پوچھو کرنے کے لیے کہتے تھے کہ انور شاہ سے پوچھو. اعتماد تھا اپنے شاگرد کے علم پر. حضرت شیخ الہند ہجرت کر کے جا رہے تھے. ہجرت کے اصلاً تو وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے کہ جو سفر ہوا تھا ان کا حجاز کا جس میں وہ قید ہوئے اور مالٹا گئے، تو وہ تو ہجرت کے ارادے سے جا رہے تھے کہ ہندوستان میں اب نہیں رہنا. تو دیوبند میں یہ بات ہوئی کہ اب حضرت جا رہے ہیں. جانشینی کے لیے حضرت شیخ الہند نے علامہ انور شاہ کشمیری کا نام دیا. جس دن شیخ الہند جانے والے تھے علامہ درسگاہ میں آئے. علامہ انور شاہ کشمیری اس وقت ترمذی پڑھاتے تھے. تشریف لائے، پڑھانا شروع کیا. تھوڑی دیر پڑھاتے رہے، اس کے بعد ایک دم سے کتاب بند کی. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ پڑھانے میں جی نہیں لگتا. آج حضرت جا رہے ہیں، پڑھانے میں جی نہیں لگتا. کتاب بند کر دی. اٹھ کر آئے حضرت شیخ الہند کی خدمت میں. حضرت چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، پیر لٹکے ہوئے تھے اور بہت ہی متواضع شخص تھے حضرت شیخ الہند. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری اس دن جو آئے تو قدموں میں بیٹھ گئے. حضرت کے دونوں پیر اپنے سینے سے چمٹا دیے اور رونے لگے. حضرت کے گھٹنے پہ سر رکھ دیا اور رو پڑے. اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا امام وقت ہے اور اپنے استاد سے محبت ہے. حضرت شیخ الہند نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ حضرت ہم کو کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی، کوئی اشکال پیش آتا تھا، آپ کی خدمت میں آ جاتے تھے. اب تو آپ جا رہے ہیں، ہم کن کے پاس جائیں گے، کس کے در پہ حاضری دیں گے؟ یہ ان کی تواضع تھی. لیکن اپنے استاد سے کہہ رہے کہ حضرت آپ کے ہم کو بڑا حوصلہ تھا. تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ اب تم کو کوئی اشکال نہیں پیش آئے، اب کوئی اشکال تم کو نہیں پیش آئے. اس مرد قلندر کو بھی دیکھو اور علامہ انور شاہ کشمیری کی سعادت مندی دیکھو. یوں نہیں وہ امام وقت بنے، یوں نہیں وہ خاتم المحدثین بنے. اس قدر محبت کا سلوک اپنے استاد کے ساتھ کیا، تب اللہ نے ان کو یہ مقام عطا. عزیز بچوں، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو جو بات سنا رہا تھا وہ یہ امام احمد بن حنبل کے تذکرے سے یہ ساری بات نکل آئی. اصلاً جو میں سنا رہا تھا وہ یہ کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل کا وصال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو اپنے سامنے کھڑا اور مجھ پر ہیرے جواہرات کی موتیوں کی بارش کر. اس کے بعد اس نے ارشاد فرمایا کہ احمد جہاں جنت میں چلا جائے، اگر تجھ کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو ہم اپنے علم کا نور تیرے سینے میں نہ ڈالیں. اگر تجھ کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو ہم اپنے علم کا نور تیرے سینے میں نہ ڈالیں. یہ چیز ہے جس کو طلبہ بھی سمجھیں، علماء بھی سمجھیں، شاگرد بھی سمجھیں، استاد بھی سمجھیں کہ اللہ نے ہمارا انتخاب اس کام کے لیے کیا ہے جو کائنات کا افضل ترین کام. ہمیں چن لیا گیا کہ ہم دین سیکھیں، دین سکھائیں اور سب سے بہتر انسان ہونے کا خطاب پائیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. سب سے بہترین انسان ہونے کا خطاب پائیں. اس لیے عزیز بچوں، خوب محنت کرو، خوب وقت کا صحیح استعمال کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو، ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ ناپ توڑ کے خرچ کرو. وقت ایک مرتبہ بڑھ جائے گا تو پھر واپس نہیں لوٹے گا. وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں. ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. ایک نظام الاوقات بنائے، اس کے مطابق اپنے شب و روز گزارے. پھر یہ جو ہمارے اساتذہ ہیں
ان کی خدمت میں بھی باادب عرض ہے کہ اس وقت اس بات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری درسگاہوں میں جو بچے پڑھیں ان کے اندر علم کی گہرائی بھی آئے، ان کے اندر سمجھداری اور تہذیب بھی آئے، اور ان کے اندر اس ملک کے حالات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو۔ یہی طلبہ ہیں جو نکل کر میدانوں میں جائیں، اور ان کو کام کرنا ہوگا۔ تو ہمیں ان بچوں کو تیار کرنا ہوگا کہ آنے والے مشکل حالات میں، آنے والے دور میں آپ کو کس ہمت کے ساتھ، کیسی حکمت کے ساتھ، کس توازن کے ساتھ ملت کی رہنمائی کرنی ہے۔ ابھی سے ہمیں اپنے طلباء کو تیار کرنا ہوگا، ان کے اندر ہمیں وہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی جس کے ذریعے وہ ملت کو سمجھا سکے۔ تحریر کی صلاحیت، تقریر کی صلاحیت، لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت، جس کو تفہیم کا ملکہ کہتے ہیں، یہ ہمیں اپنے شاگردوں کے اندر پیدا کرنا ہو۔ ایک ایک شاگرد پر نگاہ رہے، نوک پلک اس کی درست کی جائے، لکھنے کی ترغیب دی جائے، بولنے کی ترغیب دی جائے، کچھ اچھا کرے تو شاباشی دی جائے، کچھ غلطی ہو جائے تو درگزر سے کام لیا جائے، صرف نظر سے کام کیا جائے۔ یہ سب ہماری درسگاہوں میں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ صرف ہم درسی کتاب پڑھا دے رہے ہیں اور بس۔ ہمیں مختلف صلاحیتیں اپنے طلبہ عزیز میں پیدا کرنی چاہیے۔ جب یہ صلاحیتیں پیدا ہوں گی تب ہمارے بچے ملت اسلامیہ کے بہترین قائد بن سکیں، رہنما، رہبر اور امام بن سکیں۔ ہمارے مدارس ہی سے تو وہ لوگ نکلے جنہوں نے پوری ملت کی رہنمائی کی۔ ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے سخت فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ایسے لوگ انہی درسگاہوں سے نکل کر میدانوں میں گئے جنہوں نے فرقہ پرست عناصر کو دھول چٹا دی۔ ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے انگریز جیسی ظالم قوت کو اس ملک سے بے دخل کیا۔ مدرسے ہی کے تو لوگ تھے، مدرسے ہی کے تو پڑھے ہوئے اکثر لوگ تھے، کوئی آسمان سے تو نہیں نازل ہوئے تھے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اساتذہ اپنے بچوں پر اس طرح محنت کریں کہ مختلف صلاحیتیں بنائیں، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ محنت کی عادت بنائیں۔ استاد کتنی ہی توجہ دے گا، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے بات نہیں کریں۔ آپ نے خوب محنت کی اور اپنے اساتذہ سے رہنمائی کی، اور اساتذہ توجہ دیں۔ ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ نے بھی محنت کی، کوئی بھی چیز لکھنے کے لیے دیتے تھے، لکھ کر لاؤ، تقریر کے لیے کہتے تھے، غلطی ہوتی تھی تو بتاتے تھے، تب اللہ نے کچھ لکھنے بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ تو اس لیے خوب محنت کیجیے، آج کی محنت کل کام ہے، اور اگر آج محنت نہیں کریں گے تو پھر کل پریشانی ہوگی۔ چلے جائیں گے آپ پڑھ کے اپنے علاقے میں، کوئی آ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ ذرا بتا دیجئے کہ سانو کنویں میں بکری گر گئی ہے، کتنے ڈول پانی نکالنے، تو ڈول تو آپ کے ہاتھ سے ہی چھوٹ جائے گا، اس لیے کہ قدوری آپ نے صحیح سے پڑھی نہیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن بعض طالب علم بھی ذرا ذہین قسم کے ہوتے ہیں، وہ راستے کہیں نہ کہیں بناتے ہیں۔ کسی نے آ کے پوچھ لیا کہ وہ مرغی گر گئی ہے کنویں میں تو کتنے ڈول پانی نکالے جائیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی پہلے یہ تحقیق کرو کہ خود سے گری ہے یا مرغے نے دوڑایا تھا تو گری ہے۔ جب یہ طے ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کتنے ڈول نکالیں۔ اور ایک منطقی تھا، وہ زیادہ منطقی پڑھتا رہا زمانے طالب علمی میں، فقہ سے زیادہ مناسبت نہیں، اب پڑھ پڑھا کے چلا گیا۔ منطق پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں، تو وہ بھی بڑا منطق پڑھتا تھا۔ اپنے گاؤں میں گیا تو کوئی آ گیا، مرغی گر گئی ہے، کتنی ڈول پانی نکالے جائے۔ اب فقہ تو صحیح سے پڑھی تھی نہیں، البتہ منطق میں ذرا درد تھا، تو کہنے لگا کہ دیکھیے
مرغی جو گری ہے دو حال سے خالی نہیں، یا تو خود سے گری ہے یا کسی نے گرایا ہے. پھر جب گر گئی تب بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو گر کے مر گئی یا گری تو زندہ ہے. پھر اگر مر بھی گئی تو دو حالتیں ہیں، یا تو گر کر مر کر پھٹ گئی یا نہیں پھٹی. ان سب کی تحقیق کر کے آؤ گے تو مسئلہ بتاتا ہوں. وہ ظاہر ہے اتنی حالتیں سن کے تو مسئلہ پوچھنے والے ہی کی حالت خراب ہو گئی ہوگی. یہ نسخے جو ہیں یہ راستہ بتانے کے لیے، لیکن کبھی کبھی دشواری ہو جاتی ہے. میرے والد صاحب نے ایک دفعہ سنایا کہ کسی نے آ کے پوچھا مرغی گری کتنے ٹول نکال دوں. اس نے یہی تدبیر اختیار کہ وہ جب گری تو صاف ستھری تھی یا گندی تھی. تو سامنے والا بہت ضعیف تھا. اس نے کہا مولوی صاحب وہ تو نہا دھو کے غسل کر کے استخارہ کر کے پھر گری ہے، مسئلہ بتاؤ. کبھی کبھی تدبیر الٹی پڑ جاتی ہے. آج محنت نہیں کریں گے تو کل دشواری ہوگی، اس لیے آج محنت کی، اپنے اندر علم کی پختگی لائے. علم کی پختگی، اس کو رسوخ فی العلم کہا قرآن ہے. جب تک عمل کے راستے پر چلنا ہوگا. جو سیکھیں اس کو عمل میں لائیں. العالمون كلهم عالمون الا العالمون. عمل کرنا سیکھیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمیں سیکھی ہے اس پر عمل کریں. سیاہ سیکھا میں سے کتاب ہے احیاء الشریف، اس کے مصنف امام ابو داؤد. ایک دن دریا کے کنارے کھڑے ہوئے، بہت بڑے عالم، اور دریا میں گہرے پانی میں جہاز نظر انداز تھا. جہاز کنارے سے نہیں آ پاتا، کشتیوں میں آنا جانا پڑتا ہے بڑے جہاز. جہاز میں بہت سے لوگ سوار تھے اور یہ کنارے پر کھڑے. جہاز میں جو لوگ سوار تھے ان میں کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا. سنت کیا ہے؟ اللہ مسلمان کو مسلمان کرتا. اگر ساحل سے بھی کہہ دیتے تو سنت ادا ہو جائے، لیکن عمل کا ذوق، عمل کا جذبہ. انہوں نے ایک کشتی کرائے پر 4 دن اس کو کرایہ دیا. کہا وہ تو جہاز تک لے کر چلا. اس نے سوچا شاید وہ جہاز میں سوار ہوا، جہاز تک لے کر گیا. وہاں قریب پہنچے تو جو جس آدمی نے چھینکا تھا اور الحمدللہ کہا تھا، انہوں نے اسی طرف منہ اٹھا کر کہا یا اللہ کو رحم کرے. اسی وقت حضرت کے مواعظ میں اور اسی وقت غیب سے ایک آواز سنائی دی کہ ابو داؤد تو نے 4 درہم میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خریدا. تو نے 4 درہم میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خریدا. اور یہ چیز سیکھی تھی کہ کسی کو چھینک آئے الحمدللہ اللہ کہتا ہے. اس سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کیا، اللہ نے اس کی مدد دی. یہ چیز ہمارے اندر آئے کہ ہم عمل کرنے والے اور عمل میں اخلاص پیدا کریں. اس کی حدیث اللہ تعالیٰ ہے
کہ ہمیں بہت اچھا مقرر ہے، بہت اچھا مصنف ہے، بہت اچھا مدرس ہے، محترم صاحب ناظم صاحب ہیں، اور ہمارا نفس اور پورے اور موٹا ہو. یہ طریقہ اہل اخلاص کا نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بس ہمارا اللہ راضی ہے. ہم تقریر کریں اس لیے تاکہ اللہ، ہم مضمون لکھیں تاکہ اللہ، ہم پڑھائیں تاکہ اللہ راضی ہے، ہم لوگوں کو نصیحت کریں تاکہ اللہ راضی ہے، ہم ملت کی رہنمائی کریں تاکہ اللہ خوش ہو. ہمارے پیش نظر اپنی آخرت ہو، دنیا اور دنیا کے اسباب نہ ہو. جو دنیا کے مال اور دنیا کی شہرت کے پیچھے جائے گا وہ کسی بھی بادی اور گھاٹی میں بلا. صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. امام غزالی کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے مدرس تھے، ہزاروں لوگوں کے خود انہوں نے اپنی کتاب المنجز من الضلال میں لکھا ہے کہ میں ایک عرصے تک پڑھاتا تھا، ہزاروں لوگ میرے حلقہ درس میں شریک ہوئے، اور شہرت کی جب وہ چلتے تھے ان کی پالکی چلتی تھی تو علماء اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور سینکڑوں علماء آگے پیچھے ہوتے. وہ شان تھی امام غزالی. لیکن خود اپنے بارے میں صاف لکھا ہے کہ ثم تفکرت فی نیتی فی التدریس فاذا هي غیر صالحة لوجه الله فالباعثها ومحركها انتشار حب الجاه والانتشار والتسلیم. تو میں نے اپنی نیت پر غور کیا، مجھے پڑھا رہا ہوں تو کیوں پڑھا. میرے دل سے آواز آئی کہ کیوں چاہتے ہیں لوگ بابا کو سلامت اور باعثها ومحركها وحب الجاه والانتشار والتسلیم. ہمارا مقصد چیز نہیں، ہماری نیت اچھی نہیں، خود اپنے آپ کو دیکھو گا. اس کے بعد کیسا خوبصورت جملہ لکھا ہے، فتيقنت أني على شفا جرف النار وأني أشفيت على النار إذ لم أشتغل بتلافي الأحوال. کہ میں نے سمجھ لیا کہ اگر کسی غلط نیت کے ساتھ میں پڑھاتا رہا تو میری تباہی اور بربادی تو یقینی ہے اور مجھ کو جہنم میں جانا ہے. بس اسی دن سے انہوں نے تدریس چھوڑ، پڑھانا چھوڑ، نکل گئے ویرانوں کی طرف. اللہ والد کے پاس گئے، امام الحرمین کے پاس، اور ان سے تربیت پائی. اپنے اندر اللہ کے ذکر کا شوق پیدا کیا اور اپنے دل پر محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ معرفت کے اس مقام پر پہنچے کہ جب انہوں نے احیاء علوم جیسی عظیم الشان کتاب لکھی جو اہل علم اور اہل معرفت کی آنکھوں کو سرما اور امام غزالی کی مقبولیت سارے عالم میں پھیلی، اس وقت جب کہ انہوں نے اپنے دل کی دنیا پر محنت کر کے اپنے دل کی دنیا کو پالا. اسی لیے اقبال نے یہ کہا تھا، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا. انسان بنے گا تو کسی صاحب دل کی صحبت میں. یہی آپ کی بات ہوتی ہے. ہم ادب، تربیت، صلاح و فلاح، اخلاص، ملت کی صحیح رہنمائی کا ذوق اس وقت پا سکتے ہیں تو ہم اپنا مالوں سے تعلق پائے، کسی صاحب سے اپنا رشتہ پریوار آدمی پاتا، دوست نسبت سکھاتے، آدمی بنا. جب اللہ والوں سے محبت ہوگی، ان سے تعلق ہوگا، تب ہمارے اندر تبدیلی آئے. ان کی ایک نظر پڑ جائے گی محبت کری، تب ہمارے اندر صلاح و فلاح اور تقویٰ و طہارت کی کیفیت آئے. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عارف اور کتنے بڑے ولی کامل تھے. پہلے بادشاہ تھے، پھر بادشاہ چھوڑ کر انہوں نے تصوف و سلوک کی راہ اختیار کی اور مجھے درجے کی. راستے سے گزر رہے، دیکھا کہ شرابی جوان راستے کے کنارے پڑا، میں وہی کپڑے خراب ہیں، چہرے پہ مکھیاں بیٹھ گئی، اس کے آس پاس وہ تڑپ کے. اللہ والوں کا دل کیسا ہوتا ہے، قریب کے اس کے کپڑے صاف. اللہ کی مخلوق سے محبت بیٹھ کر اس کو ہوا کر، اس کو ہوش آیا، نظر پڑی کہ حضرت ہے اس طرف پہچانتا تھا اور وہ نہیں جانتا. اس نے کہا حضرت آپ کہاں آ گئے؟ میں تو بہت بدکار یار شرابی انسان ہوں، آپ فوراً میرے پاس سے جائیے، میرے قریب میں بیٹھیے، آپ کا میرے قریب آنا مجھ کو اور
نظر پڑی کرنے لگا، شاید چہرہ بھی آپ نے صاف کیا ہے اور کپڑے بھی آپ نے دھوئے ہیں، آپ نے گنہگار اور گنہگار کر دیا. یہ کہتے ہوئے شرمندگی کی وجہ سے وہ رو پڑا. حضرت نے اس کو شرمندہ روتا ہوا دیکھا کہ اپنے سینے سے چلتا ہے. کہا گنہگار ہے تو کیا ہوا، اللہ سے توبہ کرے گا نیک بن جائے گا. اور تسلی دینے خود بھی رو رہے، وہ بھی رو رہا، یہ تسلی دے رہے. اتنے میں اللہ کی طرف سے انعام، ابراہیم جو جوان تیرے سینے سے چلتا گیا، ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر، ہم نے اس زمانے کے اپنے دوستوں میں شامل کر. حیران ہو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے خدا تو اس کو جو چاہے دے سکتا ہے، لیکن ابھی تو اس نے نہ نماز پڑھی، نہ ذکر کیا، نہ مجاہدے کیے. آپ کو کون سی ادا پسند آ گئی؟ جو جواب ملا وہ اصل آپ کو سنانا تھا. اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ غسلت وجهه بأجلي وغسلت قلبه بأجلي، کہ اے ابراہیم تو نے اس کا چہرہ میری محبت میں صاف کیا، میں نے تیری محبت میں اس کا دل صاف کیا. یہ اولیاء کا مقام ہے. یہ بزرگان دین کی قدر منزلت خدا سے ان کی نظر پڑ جائے، ان کی محبت مل جائے، ان کی دعا ہمیں حاصل ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سے بڑھ جائے. اس لیے کسی نہ کسی صاحب دل سے ہمارا تعلق یہاں تک کی بات اساتذہ طلبہ کی ہمارے عام مسلمان بھائی 3 منٹ میں اس سے گزارشات کریں. میرے بھائیوں، اس وقت ملک کے حالات بہت ہی سنگین ہیں اور ہم اس ملک میں بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں. حالات ایسے ہیں کہ جس میں ہر مسلمان کو تشویش ہے، ہر مسلمان حالات کی وجہ سے فکر مند ہے اور فکر مند ہونا بھی چاہیے. اس لیے یہ حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس حقیقت کو کبھی ذہن سے نکلنے نہ دیجیے کہ حالات کو تبدیل کرنے کی قوت اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے والا ہے. اللہ کے قبضے قدرت میں ایک چیز ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ ملک کے مسلمان بہت بڑی تعداد میں خوف کا شکار ہو رہے ہیں، ڈر کا شکار ہو رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں کسی بھی درجے میں محفوظ نہیں رہ گئے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے لیے اور ہماری آل و اولاد کے لیے جینا مشکل ہے. یاد رکھیے گا، حالات یقیناً تشویشناک ہیں، مگر مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر طاقت سے بڑی طاقت اللہ کی ہے اور تقدیر لکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ حالات کو بدلنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. جس طرح سخت گرمی کے وقت اچانک بادل چھا جاتے ہیں اور آسمان سے بارش برسنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے فضا بدل جاتی ہے، کہاں تو گرمی تھی اور کہاں چاروں طرف ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں. جو اللہ اس موسم کو چند سیکنڈ میں بدل کر دنیا کے انسانوں کو خزاں کے بعد بہار کا اور گرمی کے بعد سردی کا نظارہ کراتا ہے، وہی اللہ بے مشکل حالات کو بھی اپنی طاقت و قدرت سے بدل کر ہمیں اس ملک میں عافیت اور نعمت، برکت اور خیر کے منظر دکھانے کی پوری طاقت ہے. اس لیے برائے من اور فکر مت ہوگی، حالات کی وجہ سے مایوس مت ہوئیے. یہ سچ ہے کہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، یہ سچ ہے لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ سچ ہے ظلم اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جب اندھیرا بہت بڑھ جاتا ہے، جب اندھیرا بہت بڑھ جاتا ہے، جب تاریکی بہت بڑھ جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کبھی اجالا نہیں ہوگا، تبھی اللہ اپنی قدرت سے سورج نکال کر اس کی کرنیں دنیا میں پھیلا دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ اندھیروں کا مالک بھی میں ہوں اور اجالے دینے والی ذات بھی میری ہے. یہ چیز اپنے اندر پیدا کی، توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر اپنے اندر لائیے. قرآن کہہ رہا ہے انبیاء کی زبانی، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا
ذات سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے۔ ہمارا ملجا و ماوا تنہا اللہ کی ذات ہے۔ ہماری نگاہ کسی حکومت پر نہیں ہے، کسی طاقت پر نہیں ہے، کسی فوج اور سپاہ پر نہیں ہے، ہماری طاقت اللہ کی ذات پر ہے۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ آسمانوں کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، فریاد کی جائے اور پھر اللہ کی مدد اترے۔ اس لیے مایوس مت ہوئیے، گھبرائیے مت، یہ بدنیاں بہت جلد چھٹ جائیں گی۔ حالات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بہت جلد تبدیل فرمائے گا۔ آج دشواریاں ہیں، کل آسانیاں ہوں گی۔ آج حالات ہیں، کل اللہ سہولت پیدا کرے گا۔ روس میں ایسا وقت آیا تھا کہ مسجدیں گرا دی گئیں، مدرسے بند کر دیے گئے، قرآن جلا دیے گئے، وہ کا استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ عربی کا ایک جملہ کسی کی زبان سے نکلتا تھا تو اس کو قید کر دیا جاتا تھا یا مار ڈالا جاتا تھا۔ لاکھوں لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، ہزاروں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، اسلام کا نام و نشان بھی مٹانے کی جتنی کوششیں کی جا سکتی تھی کی گئی۔ لیکن جب 70 سال کے بعد کمیونسٹوں کا دور ختم ہوا اور لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ اب روس میں کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تو وہاں سے بہترین عالم، بہترین حافظ، بہترین داعیہ دین ادھر آنے لگے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایسے سخت حالات میں کیسے حافظ ہوئے، ایسے سخت حالات میں کیسے عالم ہوئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے علماء نے یہ تدبیر کی کہ شراب کی بوتلیں گھروں میں لگا دی گئی اور اس کے پیچھے دیوار بنا دی گئی۔ باہر شراب کی بوتلیں، پیچھے دیوار ہے، دیوار میں دروازہ ہے، اس دروازے کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس دروازے سے بچوں کو اندر لے جاتے تھے۔ دروازہ بند، باہر سے شراب کی بوتلیں لگا دی گئی۔ سپاہی آتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہاں یہ تو بگڑ گئے، یہ شرابی بن گئے، اور اندر شراب کی بوتلوں کے پیچھے کلام اللہ کی تعلیم ہو رہی۔ جنازے لے کر جاتے تھے، فرضی جنازے جس میں کوئی مردہ نہیں ہوتا تھا، قبرستان میں گئے اور قبر میں دو چار طالب علموں کو اتار دیا، ایک حافظ قرآن کو اتار دیا، پٹے لگا دیے، مٹی کوئی ڈال دی گئی، اور وہاں ہے سپاہی دیکھتے تھے کہ تدفین ہو رہی ہے، حالانکہ اندر قرآن کی تعلیم ہو رہی۔ ہمارے علماء نے کم قربانیاں نہیں دی ہیں ملت کی حفاظت کے لیے، اشاعت دین کے لیے۔ تو جب کمیونسٹوں کا دور 70 سال کے بعد ختم ہوا تب بھی اسلام اپنی پوری آن بان کے ساتھ وہاں زندہ تھا۔ اس ملک میں بھی اگر آج حالات ہیں تو اسلام اور مسلمان مٹنے والے نہیں ہیں۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بورڈ کے صدر تھے، کبھی کبھی بہت جوش میں فرماتے تھے کہ مسلمانوں سن لو، اس ملک میں اسلام خدا کی تقدیر کے نتیجے میں آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے۔ خدا کی تقدیر کے نتیجے میں اسلام اس ملک میں آیا اور باقی رہے گا، مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے نور ایمان کو مکمل کر کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اسلام سے زیادہ قریب ہوں، اچھے اعمال اختیار کریں، اللہ سے مدد مانگیں، نمازوں کا شوق پیدا کریں، اخلاق عمدہ بنائیں، اپنے دوسرے بھائیوں سے، غیر مسلموں سے اچھے روابط رکھیں، نفرت کا جو زہر پھیل رہا ہے اس کو مٹائیں، خدمت کا راستہ اپنائیں۔ جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آئے تھے، اتنے بڑے بزرگ لاہور میں آئے تو انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں نکالا، تنہا آئے تھے، پوری آبادی کافروں کی تھی، ایک جگہ بیٹھ گئے، یاد الہی میں مشغول ہو گئے، اور پھر انہوں نے غیر مسلموں کو قریب کرنے کے لیے خدمت کا راستہ اپنایا، محبت کا راستہ اپنایا۔ ایسی خدمت کی، غریبوں کی، مفلسوں کی، پچھڑے ہوئے طبقات کی، اکیلے پڑے غیر مسلموں کی، کہ وہ لوگ مانوس ہوتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے۔ چند برسوں کی محنت میں آدھا لاہور مسلمان ہو گیا، آدھا لاہور مسلمان ہو گیا، چند برسوں کی محنت میں، خدمت کے راستے سے۔ متعصب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم سچ کہتے ہو، اسلام تلوار کے زور سے ہی پھیلا ہے، مگر وہ تلوار لوہے یا فولاد کی تلوار نہیں تھی، وہ اسلامی کردار کی تلوار تھی۔ اسلامی کردار نے دلوں کو فتح کیا۔
وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، لوگوں کو قریب کرنے کی عادت ڈالیے، خدمت کیجیے۔ عام مسلمان دین سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، نکاح کو سادہ اور آسان طریقے سے انجام دیں۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مہم چل رہی ہے پورے ملک میں کہ سادہ اور آسان نکاح کو اختیار کیا جائے، رسم و رواج کو ختم کیا جائے، بدعات کو، خرافات کو ختم کیا جائے، ایک صاف ستھرا نظام جو اللہ نے عطا کیا تھا اس کو اختیار کیا جائے۔ اس لیے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس تحریک سے جڑیں، اور جو علماء ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس مہم میں ساتھ دیں، اصلاح معاشرہ کے کام کو آگے بڑھائیں۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو پورے ملک کے مسلمانوں کا متحدہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے، آپ اس کی آواز بن جائیں اور اس کے پیغام کو دور تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس عظیم الشان اور قدیم بافیض ادارے میں جس کی عمر اب 105 سال ہو چکی ہے، حاضر ہو کر دل بہت ہی خوش ہوا۔ یہاں کی فضا میں ہمارے بزرگوں کے الفاظ قدسیہ کی مہک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دنیا سے جانے والے تمام بزرگوں کی مغفرت فرمائے، اس ادارے کے بانیان کی مغفرت فرمائے، اور تمام موجود اساتذہ اور طلبہ کو اللہ اجر عظیم خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد